الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ مل کر پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن شانئك هو الأبتر صدق الله ومولانا العظيم لا تعداد درود و سلام سرکار دو عالم حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر آج ہمارے سٹیج کی زینت بننے والے مشائخ اعظام علماء کرام نعت خوانان حضرات عوام اہل سنت سرکار کے غلاموں حضور کے پروانوں اللہ رب العزت مجھ سمیت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدس میں منظور اور مقبول فرمائے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں چند باتیں اس علاقے میں نئے دوستوں کے آگے پیش کر سکوں۔ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے بہت ساروں کو چنا، ان میں سے ایک اس حقیر ناچیز کا نام بھی شامل ہے۔ یہ اس کا بڑا احسان ہے، اور جب تک اس کی کرم نوازیاں نہ ہوں، اس کی عطا اور اس کا فضل نہ ہو، تو یہ نعمتیں اور یہ انعام میسر نہیں آتے۔ خوش نصیب وہ دوست، خوش نصیب وہ افراد، خوش نصیب وہ خاندان، خوش نصیب وہ حضرات جن کو اللہ نے اس مبارک محفل میں بٹھایا، جن کی سوچوں کو اچھا بنایا اقامت دین کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے، حضور کی غلامی کے لیے۔ ہم وقف ہیں، اپنے لمحات پیش کرتے ہیں، اپنا مال اپنی جان لگاتے ہیں، اپنی قوت اپنی ہمت اور ہر جہد کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو قبول ہو چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کو جان مار رہے ہیں، قوت بھی لگا رہے ہیں، زور بھی لگا رہے ہیں، لیکن بے فائدہ ہے، لا یعنی ہے، بے مقصد ہے۔ اور ایک مشہور ہمارے حضرات علماء اور ہمارے نقیب حضرات ایک
فکرہ بولتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور واقعی ہی جس پر اللہ اور اللہ کے رسول کا کرم ہوتا ہے وہی آتا ہے. اور یہاں بیٹھنا کوئی یہاں یہ نہیں ہوتا کہ یہاں جو گفتگو ہوگی سب کو پتہ ہے کہ ہم سیدھی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں. کوئی ایسے کانوں پہ لگا کے کانوں کے چسکے دینے والے نہیں ہیں. ہم نے بات کرنی ختم نبوت کی, ناموس رسالت کی. ہم نے بات مشن کی کرنی ہے. اس کے باوجود پھر ہمیں جو سننے کے لیے آتا ہے, سماعت کرنے کے لیے آتا ہے, وہ ایک ذہن لے کے آتا ہے. اس کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں یہی چیز سنائی جائے, ہمیں یہ چیز بتائی جائے. تو اب آپ زیادہ وقت یعنی آپ کے پاس بھی ہوگا تو, لیکن زیادہ وقت میں آپ کا لوں گا نہیں. چند لمحوں میں اپنی بات مکمل کر کے تو اجازت بزرگوں کی بارگاہ سے لے لوں گا اور آپ کو جو ہے نا سلام کر کے پھر وہاں سے رخصتی ہو جائے گی. جی جناب والا, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دھرنے, کچھ جلوس, کچھ گہما گہمی, کچھ روڈ بلاک, کچھ آگ لگی ہوئی ہے, کچھ گاڑیاں جل رہی ہیں, کچھ ایمبولینسیں رکی ہوئی ہیں, کچھ یہ معاملات چل رہے. تو اب ان کی جتنی احباب کی یہ کوشش ہے, کس چیز کی کوشش ہے؟ یہ محنت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ جمہوریت کی کوشش ہو رہی ہے. جی پاکستان کو استحکام ملے, پاکستان نشو و نما پائے, معیشت بہتر ہو, اکانومی اچھی ہو, ہم اپنے آپ کو پیروں پر کھڑا کر سکیں. ہمیں ایک لیڈر چاہیے, لوگ کہتے ہیں, جس پر وہ دھرنے, وہ کوششیں کر رہے ہیں, جو جلد سے جلوس کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں ان کی جتنی بھی کوششیں ہیں یہ نادان بھائی ہیں, نادان دوست ہیں, نادان ہمارے ہمسائے ہیں, نادان لوگ ہیں. صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے, صحت دینے والا اللہ ہے, اولاد دینے والا اللہ ہے, مال دینے والا اللہ ہے. ہر مشکل کی کنجی میرے رب کی بارگاہ میں ہے. کیا کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کا رستہ چھوڑ کر بھی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے؟ اگر یہ کافر سوچے, اگر یہ سوچ کسی بے دین کی, لبرل کی, سیکولر کی ہو تو سمجھ آتی ہے. یہ کسی اسرائیل سے بات اٹھے تو سمجھ آتی ہے. اگر یہ بات انڈیا والے کریں تو سمجھ آتی ہے. میں تھوڑا مزاج کا بندہ ہوں, میرے ساتھ ملائیں گے تو میں چلوں گا. انڈیا کی سوچ ہو کہ بھی تجارت یوں پھلے گی, پھولے گی, بڑھے گی. اگر امریکہ کہے تو ان کی اپنی سوچ ہے, ان کو کیا خبر. جب کوئی مسلمان ہو کر کہتا ہے جی یوں تجارت ہوگی, کوئی مسلمان ہو کر کہتا ہے جی یوں ہم ترقی پا لیں گے, ذہن نشین کرو, ترقی اس کو ملے گی, عزت اس کو ملے گی, مال اس کو ملے گا, اولاد اس کو ملے گی. پاکستان کی جو ہے نا استحکام پاکستان کو اس وقت ملے گا, پوری دنیا کے اندر اسلام کو اور مسلمانوں کو اور پسند کرنے والوں کو اس وقت ترقی ملے گی. کب؟ جب اللہ چاہے گا. کب؟ جب اللہ چاہیں گے. اب اندازہ کیا لگائیں, ایک فیکٹری میں ایک مزدور 30 دن کام نہیں کیا, 30 دن کے بعد آ گیا مزدوری دیو.
तो हर समझदार बंदा समझता है बेवकूफ आया है, काम कीता कोई नहीं, मजदूरी लेन आ गया, दिहाड़ी लगाई नहीं, अब यहां तनख्वाह लेने आ गया है। उसको कहे दीवाने तेरा नाम चलो लिस्ट में मौजूद है, फहरिस्त में है, तू यहां एम्प्लॉय भी है, चले यहां तू नौकर भी है, तुझे नौकरी भी मिली हुई है, लेकिन तूने काम नहीं किया, इसीलिए तेरी तनख्वाह नहीं बनती। हाँ, अगर मेहनत करेगा तो महीने बाद तनख्वाह भी मिलेगी, नहीं तो तेरा नाम भी काट दिया जाएगा। मेरे दोस्त, चाहता है कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिले, चाहता है तेरे हालात बेहतर हो, चाहता है तेरा निजाम अच्छा हो जाए, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का गुलाम बन जा। बंदे कहेंगे हजरत साहब कैसी बातें करते हैं, अमेरिका कहां खड़ा है? ओ भाई, काफिर हो तो निजाम और होता है, हिंदू हो तो निजाम और होता है। किसरा चलता था, कैसर चलते थे, रोम चलता था, ये सारी सुपर पावर चलती थी, लेकिन उसके बावजूद जब मेरे पाक नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, आशिक साथ जुड़े, यूं जुड़ते गए। अब कैसर और किसरा पर भी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजरत उस्मान गनी जुल नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मेहनत फरमाई, सूडान कदमों में, बंदे तारीख नहीं पढ़ते, सूडान, ये पाकिस्तान इस्तेहकाम नहीं मिल रहा, कदमों पर पाकिस्तान नहीं खड़ा हो रहा, सूडान कदमों में, अजरबैजान कदमों में, रूम कदमों में, किसरा कदमों में, ये सारी सल्तनतें कदमों में पहुंच गए। क्यों? ये हजूर के गुलाम हुए, रब के मानने वाले हुए, रब ने पूरी दुनिया इनके कदमों में डाल दी। जब पूछा जाता है ये क्या हुआ, ये क्यों तरक्की मिल रही है, ये किस वजह से फल रहे फूल रहे हैं, 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत चली गई है, 22.5 लाख आधी दुनिया से ज्यादा बनता है, इतना कुछ कैसे मिल गया? उनने कहा हम कुरान पढ़े जी, कुरान में क्या है, वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तू मोमिन बनता जा, अल्लाह तेरे कदमों में दुनिया डाल के रख देगा। तू मुसलमान और मोमिन बनता जा, अल्लाह तेरे कदमों में डालेगा। आज घर नहीं चलता, पाकिस्तान नहीं चलता जी, फलां एस्टेब्लिशमेंट आ गई है जी, न्यूट्रल आ गए जी, फलां आ गए। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, अपना आप ठीक कर, तू मोमिन हो जा, रब करम नवाजियां फरमा देगा। हजरत उमर से पूछा गया रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर से पूछा गया, हजरत ये कैसे होता है, जहां कदम रखते हैं वो फतह हो जाता है, जहां पहुंचते हैं वो जगह ही आपकी हो जाती है, ये क्या है? आपने फरमाया मैं कुछ भी नहीं जानता, ये जितनी भी इज्जतें हैं हुजूर की गुलामी का सदका है। दामने मुस्तफा छोड़ के इज्जत चाहते हो, निजाम मुस्तफा छोड़ के सूदी निजाम ले आके तुम कहते हो तरक्की कर लेंगे, पूरी दुनिया मिल जाए। हाँ, काफिर है तो निजाम और है, हिंदू है तो निजाम और है, बेदीन है तो निजाम और है, लिबरल है, सेकुलर है, निजाम और है। अगर तो अपने आप को कलमा पढ़ने वाला, हजूर का गुलाम कहता है, उम्मती कहता है, तो फिर जब तक सीधा नहीं होगा उस वक्त तक खैर नहीं आएगी, जब तक इंसान नहीं बनेगा खैर नहीं आएगी। आपके सामने है, थोड़ा तवज्जो फरमाएं, आपके सामने हजरत मुमताज कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तख्ता दार पर लटकाया तो कहते क्या है, कौन मुजरिम है जिन्होंने जुल्म ज्यादती की, गुस्ताखियां कर रहे हैं, ऑन एयर आके कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया देख रही है। वो आकर दीन को काला कानून कहता है, इस्लामी कवानीन को काला कानून कहता है। उसके बाद अगर इस वक्त नहीं उठेंगे तो फिर क्या होगा? इस वक्त अगर वो खड़े होकर जवाब ना देते, पूरी कौम मुजरिम थी। अल्लाह करे समझ आ जाए। तुम्हारे मेरे गुनाहों का कफारा कर गए, वो तुम्हारे और मेरे गुनाह धो गए, कदम उन्होंने उठाया, हम पूरी कौम बच गए। अगर एतकाफ हो,
पूरी मस्जिद में, पूरे मोहल्ले में एक बंदा बैठ जाए तो पूरे मोहल्ले की तरफ से हो जाता है। तो मैं कहना समझ नहीं आ रही मेरी गल, बोलन की आदत कोई नहीं गालिबन। अगर बुलाना है तो पुत्र जी हजरत एक मिनट, अगर बुलवाना जे तो बोलना पैना है, नहीं तो वरना मैं वमा अलैना इल्लल बलाग करके गया। सारे बोलो, बिल्कुल सारे बोलो सुभान। तुसी चुप रहो, मैं आप बुलावांगा इन्होंने। हाँ जनाबे वाला, अगर एतकाफ बैठे एक शख्स, पूरा मोहल्ले की तरफ से एतकाफ, सारे शामिल हो जाते। जनाबे वाला अगर कोई ना बैठे, सारे जुर्मदार, सारों की पकड़ होती। जनाजा कुछ बंदे पढ़ दे, सारे मोहल्ले की तरफ से, सारे मुसलमानों की तरफ से हो जाता है। जनाबे वाला उन्होंने उस जालिम की जो है ना कैफर किरदार तक पहुंचाकर, उस जालिम की गिरफ्त करके, उसको गोलियां मार के पूरी उम्मत का कर्ज उतार दिया। वरना सारे मुजरिम थे जो सुन रहे थे चुप, कि किसी ने बच्चे आगे आ गए, किसी के बीवी आगे आ गई, किसी की माड़ियां आगे आ गई, किसी की गाड़ियां आगे आ गई, किसी के बंगले आगे आ गए। अभी भी लोगों को नहीं पता चल जी मुमताज कादरी साहब कौन थे। मैं कह मुमताज कादरी साहब वो हैं जो तेरा मेरा ईमान बचा के गए। सीधा सीधा ताजदार खत्म नबूवत नारा मारो ताकि वक्त बचाओ। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। जनाबे वाला कौन ममता, तेरा मेरा ईमान बचा गए। अब बताओ, कहते जी फांसी लग गई, तख्तेदार पे लटक गए, वो झूल गए, वो जनाब फांसी का फंदा झूल गए। अब मुजरिम कौन है? कोई कहता है नून लीग, कोई कहता है पीटीआई। मैं मुकदमा रखूंगा, अपनी गरेबान में खुद झांक लेना मुजरिम कौन है। मैं पढ़ूंगा हदीस, उसकी करूंगा तशरीह, फिर तुझसे खुद पूछूंगा। ये याद करके जाना है और हर बंदे को कान खोल के उनको ये समझानी है बात, ताकि ये बात आपको समझ आए। जी कौन है मुजरिम? जी फला मुजरिम, फला मुजरिम। चलो जो जाहिर हुए तो वो मुजरिम हैं, लेकिन असल मुजरिम कौन है? कत्ल जब होता है, कत्ल हो, कोई कत्ल हो, उससे पूछा जाता है कि कातिल से पूछा जाता है तूने कत्ल क्यों किया। थोड़ा अखां बंद करो, थोड़ी देर नींद कर लो, आराम करो थोड़ा, ताकि सारे वड्डे आलिम दीन ने ना सारे नु दीन पूरा पूरा बिल्कुल अजबरे, हर चीज़ की फिक्र जरूर है। मैं कहना जनाब मशीन ते बंदे खड़े होन ते इंज एक्टिव होके खड़े, नादरा खड़े होन ते जनाब इंज बिल्कुल उथे इवें समझो कि वो लम्हा बराबर भी गफलत नहीं। गफलत किथे जनाब, फिक्रे बोल लवो, गल्लां कर लो ते टुर जाओ। कि इतबार है जी हदरत साहब, जड़ियां गल्लां कीते सारियां ते इतबार है। इतबार ना करो, कुछ इजहार भी करो। इतबार करते करते तो उम्र गुजर गई है, कोई इजहार भी फरमाओ, पता लगे तुसी बैठे हो। असी जो 2 घंटे 3 घंटे सफर करके तुहाडी बारगाह च हाजिर होए हैं, कोई मकसद लेके आया। जनाबे वाला अगर कत्ल हो जाए, जब कत्ल होता है तो कत्ल करने वाला जब उससे पूछे जाता है कत्ल क्यों किया है, कत्ल क्यों किया है, अब वो कत्ल करने वाला वो कहता है मुझे गाली दिए, मेरी मां को गाली दिए, मेरी चोरी हुई है, मेरी इज्जत के साथ खेला गया, मेरी फलां वजह बनी है, इसीलिए मैंने कत्ल किया, वरना मैं ऐसा था नहीं, मैं इसने मुझे उभारा है। लड़ाई वजह बनती है, कोई गाली गलोच वजह बनती है, इज्जत पर निगाह डालना या गंदी नजर रखना या इज्जतों को छेड़ना वजह बनती है। वो बंदा गुस्से में आता है, ये काम करता है। बताओ मुमताज कादरी को किस चीज का गुस्सा सी? हर बंदे के केस चलते, जात के केस है, अदालतें भरी हुई, जज कहते हैं इतने केस हैं हम सुन नहीं सकते, इतने साल और लगेंगे, इतने केस हैं। और यार सारे केस लगे हैं, एक उन्हें केस है एक केस मुमताज कादरी का भी लगा है।
रहमतुल्लाह ताला अलैह जनाब का भी लगा है। जब था किसी का केस जी फलां जमीन का मसला, किसी का केस जनाब गाली दी थी, किसी का केस ये वो सारे मसाइल। हजरत साहब आपका कहा जी मेरे नबी दे दुश्मन सन, मेरे नबी के दुश्मन थे। इसीलिए अब आओ ये बात अगर इधर छेड़ूंगा तो मौजू इधर चला जाए, मैं किसी और तरफ लाना चाहता हूं। जनाबे वाला जब हजरत मुमताज कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए पेश किया गया, केस रखा गया, यार जाती मामला कोई नहीं, जाती गुस्सा कोई नहीं, अपनी जात की लड़ाई कोई नहीं, इन्होंने दीन की तौहीन की, इन्होंने गलत बयानी की, काला कानून कहा नौजुबिल्लाह दीन को, हजूर की जात पर हमला किया, नामुस पर हमला किया, इन्होंने बदला लिया, इसलिए और मसला कोई नहीं। और शरीयत कहती है जब कोई हजूर की नामुस पर, सरकार की जात पर हमला करे उसको कत्ल कर दो। उसको क्या कर, बाबा जी कहते सन डट के नारा लाओ बाबा। जी वक्त बचाओ जी, जज़ाकल्लाह। जनाबे वाला जब पूछा गया हाँ भाई ये मामला क्या है, अगर ऐसा हो तो कत्ल कर दिया जाए, वो कहते जी लाएं दलील लाएं। बहुत सारी दलीलें पेश की, ये दलील ये भी पेश की गई जो मैं हदीस पढ़ रहा हूं, सुनन अबी दाऊद शरीफ, हदीस पाक 5000 के 6000 के दरमियान ये हदीस पाक मौजूद है। जनाबे वाला पूछा गया, जज के आगे ये मसला रखा गया, एक नाबीना सियाबी, उनकी बीवी सरकार की गुस्ताखी करती है और वो उसको रोकते, ऐसा ना कर। वो फिर भी बाज नहीं आई। जब बाज नहीं आई तो उन्होंने एक नेजा अपने पास रखा हुआ था, जब वो फिर भौंकी ना, उसने पेट से डाल के सर से निकाल दिया। जब मारा बीवी को, चुप करके सुबह की नमाज जाके पढ़ रहे हैं, अंधे हैं, पढ़ रहे हैं बैठे, नमाज हो गई, मसला खड़ा हो गया, हजूर फलां सहाबी के घर में बीवी मुर्दा पाई गई उसकी। आपने फरमाया कौन है जिसने उसको मारा है? अब वो खड़े हुए, हजूर मैंने मारा, बीवी को मार दिया। कहते सोने हो, कानत बी रफीकतन, बड़ी सोनी सी, बड़ी नेक सी, बड़ी ताबेदार सी, बड़ा ख्याल करने वाली सी, हजूर मेरी रफीका हयात बड़ी अच्छी थी मेरे साथ, फिर मारा क्यों? अब फिर आगे और जवाब देता है, मिनहा इब्नाने मिसलु लुलु अतैन, उससे मेरे 2 मोती जैसे बेटे थे। मारा क्यों? हजूर मेरी आंखें थी वो, हजूर मैं चल नहीं सकता था, मुझे पकड़ के चलाती थी, मैं वॉशरूम नहीं जा सकता था, मेरी तहारत मेरी करवाती थी, मुझे पका के रोटी देती थी, हजूर मेरा बड़ा ख्याल करती थी, उससे मोती जैसे बेटे अल्लाह ने दिए। हजूर वो छोटे छोटे लाल मेरे उससे, उसकी गोद से, उसकी गोद में थे। मारा क्यों है? का सोने हो, कोई जाती मसला कोई नहीं सी, जाती गुस्सा कोई नहीं है, मेरे नाल चंगी सी लेकिन आप दी गुस्ताख सी। रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, मेरे साथ अच्छी थी, सुने ताड़ी गुस्ताख सी। आपने फरमाया अच्छा हजूर, फिर मैंने मार दिया। तारीखी जुमला मेरे पाक नबी का, सारे जुमले तारीखी, सारे जुमले अनमोल, लेकिन आज जो मसला चल रहा है, बंदे कहते अच्छा यार नहीं सी मारना, अदालत किसी ने 14 घंटे की तकरीर चढ़ जाती है, किसी का किदार आगे आ जाता है, किसी को कोई मौलवियत आगे आ जाती है, किसी की शेखियत आगे आ जाती है, किसी का क्या आगे आ जाता है। क्या तूने मेरे नबी का फरमान नहीं पढ़ा? अगर आलिम है, अगर शेख है, मेरे नबी का फरमान सुन, फतवा सरकार का है, फरमाया सुन, जो मेरी गुस्ताखी करे, जो मेरी गुस्ताखी करे, फिर जो कोई उसको मार दे, इन्ना दमहा हदरुन, उसका खून जाय हो गया,
کیسے ضائع؟ بدلہ نہیں، قصاص نہیں لیا جائے گا. کیسے ضائع ہوا؟ ایسے ضائع ہوا جیسے کوئی سور کو مارے تو بدلہ نہیں لیا جاتا، ایسے جیسے کوئی کتے کو مارے تو بدلہ نہیں لیا جاتا. ایسے تو نے انسان کو نہیں، سور اور کتے کو مارا ہے، اس کا بدلہ نہیں ہوگا، جا اس کا کوئی قصاص نہیں ہے. بندہ بندے کو مارے بدلے میں قتل کرو، بندہ بندے کو مارے قتل کرو، لیکن جب کوئی نبی کا گستاخ ہو اس کو مارو، قتل نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ اس کا خون ضائع ہو گیا. ایسے جیسے کتا گاڑی میں آیا، ایسے جیسے سور گاڑی میں آیا، ایسے ہے جسے کتے اور سور کو مار دیا گیا. لوگوں کو سمجھ، جب یہ حدیث عدالتوں میں رکھی، عدالتوں کو کہا حضور کا فتویٰ موجود ہے. وہ گستاخ رسول تھا، ممتاز قادری نے رحمت اللہ تعالی گستاخ کو مارا ہے حضور کے فتوے کے مطابق. جی متوجہ رہے، حضور کے فتوے کے مطابق، سرکار کے حکم کے مطابق، حضور کی حدیث کے مطابق. آپ کے آگے ہم رکھ رہے ہیں فتویٰ، یہ آپ کا، کسی مولوی کا نہیں، حضور کا ہے. کسی مولوی کا نہیں، سرکار کا ہے. یہ وہ فتویٰ ہے جو سرور کون ہے اکھا گول جناب سرکار کا فتویٰ ہے. اب سن، قاتل وہ ہے، قاتل وہ ہے. سن میں بتاتا ہوں، جب حضور کا فتویٰ پیش کیا گیا عدالتوں میں، جب سرکار کا فتویٰ پیش کیا گیا عدالتوں میں، اب وہ جج کہہ رہے ہیں جی ہم کیا کر سکتے، ہم تاڑی اکانومی ایویں نہیں ڈبی، تاڑی معیشت ایویں نہیں تباہ ہوئی، تمہارے ہاں تم ایسے نہیں ہچکولے کھا رہے، ایسے نہیں تم تباہ ہونے والے. تمہاری گلیوں میں پانی، تمہاری نالیاں ٹوٹی ہوئی، تمہارے روڈ ختم، تمہارے پاس چلانے کو پیسہ کوئی نہیں، تمہارے پاس چلانے کو اداروں کو پیسہ، تنخواہیں دینے کو کچھ نہیں، تم ڈیفالٹر، تمہارے اوپر بنی ہوئے لٹک رہی ہے تلوار ایویں ہی. وہ مٹی کو ہاتھ ڈالتے تھے تو سونا ہو جاتی تھی، وہ پتھر کو پکڑتے تھے تو سونا ہو جاتا تھا، وہ ہاتھ لیتے تھے کسی ایسے مچھلی پکڑتے تھے، جب پیٹ چاک کرتے تو انمول موتی نکل آتے تھے. آج تو سونے کو پکڑتا ہے تو مٹی ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ سن، وجہ یہ ہے، سن میں بتا رہا ہوں، وجہ یہ ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو ہی در بدر خوار پھرتے ہیں. ہاں آؤ آؤ، بس بس بس، وقت نہیں ہے میرے دوست، یہاں کھڑا ہو. جب فتویٰ پیش کیا کہ سرکار کا حکم ہے، اب اس کے آگے وہ عدالت کہنے لگی، جج کہنے لگے جی کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں. یہ پارلیمنٹ کے تھرو قانون بنا ہے، یہ لا بنا ہے، ہم لا کے جب تک لا ہے ہم اسی کے تحت ہی فیصلہ کر سکتے، اسی کے تحت فیصلہ ہوگا، ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. بتاؤ قانون کس نے بنایا؟ کہا پارلیمنٹ نے. پارلیمنٹ میں کون بیٹھے؟ کہا ممبر بیٹھے. ممبر کون ہے؟ جو تم نے، آپ لوگوں نے 70 سال سے منتخب کر کے بھیجے. آپ کسی کو ووٹ دے کر، طاقت دے کر جب بٹھایا وہاں، میں پوچھتا ہوں، کوئی کہتا ہے اے شیر ایک باری پھر، کوئی کہتا جی پھر بلہ آ گیا، کوئی کہتا جی فلاں کاف آ گئی، کوئی سیکل لے آیا، کوئی تیر لے آیا، کوئی کیا لے آیا. ہم رو رہے ہیں، ہم تجھے سمجھا رہے، ہم سیاسی نہیں ہیں. جس سیاست کو تم بات کر رہے ہو، جی یہ مولوی سیاست میں آ گئے. جس سیاست کی تو بات کرتا ہے وہ سیاست زرداری والی تو کمی نہیں، سیاست عمران والی تو کمی نہیں، اگر سیاست کاف لیگی والی تو کمی نہیں. جس سیاست کی میں بات کرتا ہوں، تحریک لبیک بات کرتی ہے، وہ سیاست صدیق اکبر والی، وہ سیاست عمر بن خطاب والی، وہ سیاست عثمان غنی والی، وہ سیاست مولا علی والی، وہ سیاست حضرت امیر معاویہ والی، وہ سیاست حضرت حسن والی، وہ سیاست سرور کائنات والی، وہ سیاست تمام انبیاء والی سیاست. ہاں ہاں ہاں. جب مسئلہ پیش کیا کہ ہاں بھائی یہ معاملہ ہے، وہ کہتے جی پارلیمنٹ نے کیا، ہم کیا کر سکتے. پارلیمنٹیرین سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، کہتے جی ہمیں تو بس اب پتہ چلا ہے کہ دینی لوگاں دا اتنا اثر رسوخ ہے، تے اب ہمیں پتہ چلا ہے. کیسے؟ کہ ہن پارلیمنٹ وچ نماز بھی پڑھاں گے. آئے فوٹو کہ نہیں نمازاں پئی ہوندیاں نے، اللہ کرے تسی تو نہیں پتا
ہیں جی پارلیمنٹ میں نماز پڑھی جا رہی ہے، ورنہ پارلیمنٹ میں شرابیں، ورنہ یہ شرابوں کی بوتلیں تھی. ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان لوگوں کے ہاں اتنی طاقت ہے، اتنے دین والے لوگ ہیں. یہ اسلام کے نام پر بنا ہے. ہر بندے کے کلو شین یرجت و علاج، ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. تیری میری اصل کیا ہے؟ تیری ماں، تیرا باپ، تیرے بزرگ، میرے بزرگ. پاکستان کو بنانے میں ان کی بنیادوں میں ہمارے بڑوں کا خون ہے. ہم کمزور ضرور ہیں لیکن اولاد انہی کی ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کے پاکستان بنایا تھا. لیکن چند ایسے ٹولے جو اوپر بیٹھ گئے، چند ایسے لوگ جو اوپر آ کر کھڑے ہو گئے، جن بدولت اصل لوگ دبے ہوئے ہیں. جب ان کو پتا چلا بھئی دینی لوگ ایسے طاقتور ہیں، چاہیں تو ملک بند کر دیں. جتنا دبائیں دبتے نہیں ہے. لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے نا، اسلام کے دامن میں خدا نے لچک رکھی ہے. اسلام کے دامن میں یہ کہتے دبا دیں گے. میں کنا دباؤ گے دسو؟ کہتے جی ادھر مارو بس ایتھے ختم ہو جان گے. فیض آباد ختم کرتے کرتے خود ختم ہو گئے. جناب یہ ادھر مارو شیل یہ ہو جائے گا، یہ کرتے کرتے خود نکل گئے، خود ذلیل ہو گئے. جناب یہ کر لو، یہ رکے کوئی نہیں. کہتے جی اب ان کو مینڈیٹ چوری کرو، اب ان کو آگے نہ آنے دو، تھک جان گے. میں کہ نہیں پگلیا، اسلام کے دامن میں خدا نے لچک رکھی ہے. جتنا دبائیں گے اتنا ابھرے گا. دبا جتنا دبا اتنا ابھرے گا. جتنا دبا اتنا. قوم کو پتا ہے. جناب والا آؤ میں یہ مسئلہ حل کر لوں، باقی باتیں بعد میں کرتے. اجازت ہے نا جی؟ اب ممبر کس نے بٹھائے؟ پارلیمنٹیرین کس نے بٹھائے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا کون ہے؟ اب جنہوں نے قانون بنایا ہوا ہے، اب آئے بھی سود کے شراب حرام ہے، شراب نہیں ہونی چاہیے. تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ پاس ہی نہیں کیا. وہ بل نہیں پاس کیا. ایک سکھ کھڑا ہو کے، ایک ہندو کھڑا ہو کے، ایک عیسائی کھڑا ہو کے کہندا جی نہ ساڈا لیندے نے پیندے آپ نے. ہم کہتے ہیں اس کو حرام کر دو. یہ کہتے ہیں نہیں انہوں عیسائیوں نے پینی ہوتی ہے. کہنے سانو کوئی نہیں ضرورت، اے آپ مردے پیندے نے. اچھا جی اب اس کے بعد جو قانون آئے اڑ جائے، جو کچھ ہے یہ رک جائے. جی میرے دوست تو نے یہ ووٹ کیوں دیا کہ گلی بن جائے؟ تم نے ووٹ کیوں دیا محلہ بن جائے؟ تم نے ووٹ کیوں دیا میٹر لگ جائے؟ ووٹ کیوں دیا سڑک بن جائے؟ ووٹ کیوں دیا گیس کا میٹر لگ جائے، کھمبے لگ جان؟ ساری زندگی یہی کام کرتے رہے ہو. اٹھ پو قوم، اٹھ حضور دے نام تھے. قیامت والے دن میرے پاک نبی نے پوچھا بتا میرے ساتھ عشق کرنے والوں کے خلاف جو لوگ کھڑے تھے تو نے انہی کو چاہتا. قیامت والے دن کس منہ سے سرکار کو کہے گا حضور میں نوکر، میں خادم، میں عاشق، میں قربان، میں حاضر ہوں؟ کس منہ سے کہے گا؟ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ آج بتاؤ کسی کو کوئی جی وہ بندہ نا جی وہ عیشا کا نابود یا کا نستعین پڑھتا ہے، میں کہ کڑیاں بھی نہ چاہتا جی. بندے بڑے سادے ہوندے نے جی، بڑے جلدی ہتھے چڑھ جاندے نے. یا کا نابود یا کا نستعین پڑھتا ہے، میں کہ جی کڑیاں بھی نچدیاں نے. کہتا جی وہ دین کی باتیں بڑی کرتے. میں کہ دین کی باتیں سونا نہیں، اندھے ہو؟ وہ اسلامی ٹچ دیتے. کیا دیتے؟ اسلامی ٹچ کے بھائی انہوں پڑھو. کدی ہندو ٹچ کے مندر بناؤ، ہندو آن، اللہ کرے سمجھ ہو جائے. کدی کی ٹچ اے سارے ٹچ ٹچ نے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. قرآن کے اندر ٹچ ٹچ نہ لاؤ، سیدھے وچ وڑ جاؤ، اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. باہر کھڑے ہو کے منہ پہ پانی نہ لگائیں، ایسے اشنان نہ کریں. ہندو کرتے ہیں اشنان. کی کرتے ہیں اشنان؟ پتہ تو میں سمجھا دیا کس طرح ہوتا ہے. سال بعد نہاندے نے. کی کرتے ہیں پیر صاحب؟ کی باندھنے؟ سال بعد. بزرگاں دی نگاہ لین واسطے سال بعد نہاندے نے. اچھا جی نہان دا طریقہ کی ہوتا ہے؟ یہ گٹھلیاں نہیں ہوتی کھجور کی گٹھلیاں لی. اب اس کے بعد وہ ساتھ لے کے ہاتھ میں پکڑ کے تو اب یہ کانپ رہے ہوتے ہیں ایسے. اب یہ جا رہے ہیں جناب نہانے کے لیے، سردیاں ہوتی ہیں نا، نہانے کے لیے جا رہے ہیں. تو ایک نے جا کر نا وہ گٹھلی لگائی دریا میں لگا کے ایسے اوپر کی. اس کے بعد جناب وہ واپس آ رہا ہے، نہایا نہیں. اس نے بھی سال بعد گٹھلی لا کے لگائی.
और अपने ऊपर लगा ली, वापस आ गया। पीछे दूसरे हिंदू नहाने के लिए आ रहे हैं, उनके हाथों में भी गुठलियां। उन्होंने कहा तू स्नान कीता है? हाँ कीता है। अब उन्होंने गुठली उठाई, वो उस स्नान वाली गुठली के साथ लगाई। तेरा स्नान ते मेरा भी स्नान। समझ आई कि ना? वो गुठली ला के अपने सिर ते ला लेनी, तेरा स्नान ते मेरा भी स्नान। फिर वो वापस टुर पे। साल बाद ਇਹ ਨਾਈਆ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ 2 4 10 20 50 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਠਲੀਆਂ ਫੜੀ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਗੁੱਠਲੀ ਨੂੰ ਗੁੱਠਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੱਠਲੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਟੱਚ ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਟੱਚਾਂ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬਚੋ, सीधे सीधे दीन में दाखिल। कहते जी बड़ी दीन की बात है। मैं क्या आसिया मौलूना को छुड़ा के कौन ले गया? अभी भी समझ नहीं आती। इसीलिए लोग कहते हैं, इसीलिए नवाज शरीफ और जरदारी कहता है ये वो कौम है 10 साल बाद सारा कुछ भूल जाती है। अमेरिका में मशहूर है, बर्तानिया में मशहूर है। क्या मशहूर है? ये वो लोग हैं जो मां को पैसों की खातिर, डॉलरों की खातिर बेचते। तुझे मुझे बदनाम किया किसने? इन लोगों ने। आज भीख मांगते जी, दे दो जी। कतर में गए तो वो लोग कह रहे थे ए हुण साडे कोल कुछ मंगणगे जी। मैं शर्मसार था, मैं क्या जी कुछ मांग के ले, क्या हमारे लिए मांग रहे? हमें हमसे तो टैक्स ले रहे। तू बिल दे, टैक्स है। तू खाने की चीज ले, टैक्स है। तू जो है ना साबुन की जो है ना एक वो ले, साबुन की टिक्कियां ले, उस पर टैक्स है। तू कपड़े ले, उस पर टैक्स है। तू खाना खाए, उस पर टैक्स है। तू गाड़ी ले, उस पर टैक्स है। जो तू जो कुछ ले रहा है तुझसे तो ले रहे। ये भीखा कहते वास्ते ने, अपने वास्ते ने। हाली भी समझ नहीं आती। ये दीनी लोग हैं, ये क्या कर सकते? मेरे दोस्त, तू दीन वालों को लेकर तो आ, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये सुहा मट्टी भी अल्लाह सोना कर देगा। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जज़ाकल्लाह। जनाब कहते हैं जी ये कैसे होगा, कैसे होगा? मैं क्या जी कैसे चलेगा? क्या ये मुल्क चंदू से चले? मैं क्या चंदिया नाल ते तुसी पे चलांदे हो, गल्लां सानू करदे हो। चंदिया नाल चलेगा जी ये, मैं क्या चंदे नाल ते तुसी पे चलांदे हो। अब एक बात मैं करता हूं, इंशाल्लाह तस्दीक करेंगे आप, इंशाल्लाह तस्दीक करेंगे आप। पहुंचेंगे इनसे और पूछें इनसे। ये लिखें, जिसको फेसबुक पर आता है लिखना, जिसको व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह लिख सकता है लिखना। ये एक तारीखी बात है। जिस वक्त अंग्रेज ने हमारी तालीम जुदा की, अंग्रेज ने तालीम जुदा की और उसने दुनियावी तालीम को, असरी अलूम को अलहदा किया, साइंसी अलूम को अलहदा किया, माशरती अलूम को, पाकिस्तान स्टडीज वगैरह ये ऐसे जितने अलूम थे ये अलहदा किए। उसके बाद दीनी अलूम अलहदा किए। उसके बाद कहा कि इन लोगों को तनख्वाहें दी जाएं, नौकरियां दी जाएं, इन लोगों को प्रमोट किया जाए, इनको ऊंचे ओहदों पर बिठाया जाए, इन लोगों को एसपी बनाया जाए, डीएसपी बनाया जाए, सीपीओ, आरपीओ, यही लोग कमिश्नर, यही लोग आईजी, डीआईजी, यही लोग जनरल, यही कर्नल बनाए जाए, यही जस्टिस हो। इन्हीं को जो ये पढ़े उनको दे, दूसरे लोगों को नहीं। इनको फंड करो, फंडिंग दो। अंग्रेज फंडिंग इन्हीं को करता रहा। यूनिवर्सिटियों को फंडिंग हुई, फिर आगे बढ़कर यही फंडिंग पाकिस्तान जब बन गया तो पाकिस्तान ने भी फंडिंग यूनिवर्सिटियों को की। अब ये दीनी अलूम पढ़ने वाले लोग अलहदा कर दिए कि ना कोई इनको पैसे देगा, ना नौकरियां होंगी, लोग दीन पढ़ना छोड़ जाएंगे। बताओ, जिस वक्त इन्होंने अलहदा किया, उलमा ने बेड़ा उठाया, अपने साथियों को समझाया, मशाइख ने, बुजुर्गों ने बेड़ा उठाया, अल्लाह वालों ने बेड़ा उठाया। उन्होंने कहा भाई कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़नी है, दीनी उलूम पढ़ने। उसके बाद तुम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत चटाई पे सोना पड़े, भूखा रहना पड़े और जिस तरह तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़े, तकलीफें बर्दाश्त करनी है, लेकिन रब का कुरान पढ़ना है, हजूर का फरमान पढ़ना है, फिका पढ़नी है, दीनी उलूम हासिल करने। जनाबे वाला कुर्बानियां दी गई। उधर डेस्कों पर बिठाया गया, एसियों पर बिठाया गया, सारे फंड उन पर लगाए गए। ये गरीबों को छोड़ दिया गया। ये गरीब मस्कीन नादार, पूछने वाला कोई नहीं, दर दर घर घर जाकर कटोरा आगे लेकर, भीख मांगकर, खैरात लेकर, चंदा लेकर इदारे चलाए,
کوئی عالم بن گیا, کوئی مفتی بن گیا, کوئی فاضل بن گیا, کوئی درویش بن گیا. علوم چلتے رہے, یہ بھی چلتے رہے. وقت آیا آگے جب یہاں پہنچے, اب بات آئی جناب سائنٹسٹ کدھر ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو امریکہ کے پاس. ڈاکٹر کدھر ہیں؟ وہ امریکہ کے پاس. ہائی کوالیفائڈ کدھر ہیں؟ جناب وہ انڈیا میں. اور بھائی تسی جو مال لایا کتنے نے؟ پل بنانے ہو چائنا سے بلاؤ. جناب وہ جو ہے ٹرانسپلانٹ کرنا ہو جگر تو بلاؤ انڈیا سے ڈاکٹر, ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی کام ایسا کرنا ہو امریکہ سے ڈاکٹر آ رہے ہیں, جناب ہمارے پاس نہیں. مال تسی سارا لایا انہاں تے, ایک بندہ بھی کوئی نہیں جڑا بندے دا پتر ہوئے تانوں پل صحیح بنا کے دے. ایک بندہ بندے دا پتر نہیں جڑا انہاں ہائی کوالیفائڈ ہوئے جڑا تواڈے سارے کام کر سکے. سائنٹسٹ باہر سے بلا رہے ہو. اب بتاؤ جب کسی قوم کو فتوے کی ضرورت پڑتی ہے, ہم لوگ کہتے ہیں مولویوں نے کبھی کہا جس پر کبھی حکومت نے خرچ نہیں کیا, کبھی فتوے کی ضرورت پڑی مولویوں نے کہا جاؤ انڈیا سے لے آؤ, جاؤ امریکہ سے لے آؤ, جاؤ مصر سے لے آؤ, جاؤ سعودیہ سے لے آؤ. کسی فتوے کی ضرورت پڑی ہر گلی میں عالم کھڑا ہوا, فتویٰ میں دوں گا. سما جا کے آکے کول, ہر گلی میں بندہ کھڑا ہوا, فتویٰ میں دوں گا. میں مولانا ہوں, میں مفتی ہوں, میں پڑھا ہوں, میں کوالیفائڈ ہوں, میرے پاس سند ہے اور میں صداقت کی سند رکھتا ہوں, میں بتاؤں گا. مولانا کھڑا ہوا, اس نے بتایا. تھوڑا آگے چل. کسی کا مر گیا, اب مرا جب جنازے کے لیے ہر صف سے بندہ کھڑا ہوا, کہا جنازہ پڑھانا ہے, کہا میں پڑھاؤں گا. تو کون ہے؟ میں حافظ ہوں. کدھر پڑھا؟ فلاں مدرسے میں. جناب کسی کے ہاں کبھی ایسا ہوا ہے لاش پڑی ہو, جنازہ پڑھاؤ, جنازہ پڑھانے والا نہ ہو. کبھی ایسا ہوا کفن دینے والا کوئی نہ ہو, غسل دینے والا کوئی نہ ہو. کبھی ایسا ہوا تجھے دینی مسائل سمجھانے والا کوئی نہ ہو. ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. اپنی مدد آپ کے تحت قربانیاں دے دے کر دین بچایا ہے. ساری چیزیں ادھر لگتی رہیں, مال ادھر لگتے رہے, سارے فنڈ ادھر لگتے رہے. سارا انگریز انہی کو فنڈ کرتا ہے, فنڈنگ انہی کو کرتا ہے, مال انہی کو دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تعلیم پاکستان کے ایک پاکستانی تعلیم, عصری علوم, دنیاوی علوم کدھر ہیں؟ 100 سے بھی کم درجے پر ہے. اور دینی علوم پاکستان پہلے نمبر پر, دنیا کے پہلے نمبر پر, مفتی دنیا کے پہلے نمبر پر, عالم دنیا کے پہلے نمبر پر, ختم نبوت پر پہرا دینے والے دنیا کے پہلے نمبر پر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. جناب والا یہ ہے قربانی. جناب کہتے کیسے چلا؟ میں اینج چلاواں گے بابا. الحمدللہ کوئی نہیں پاس تھا, اکیلا مولانا آ جائے ایک جگہ پر. پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت صاحب نے جب آ کر وہاں بیٹھے, کوئی بندہ نہیں ہے, آپ عالم تھے, جا کر دروازہ کھٹکایا, بھائی میں یہاں آیا ہوں, ایک بچہ تے دے دیو. حضرت صاحب کی کرو گے؟ کائی نو عالم بناواں گا. حضرت صاحب کھانا کھونا کتو, کہا کوشش جڑا فقیر کھائے گا انہوں بھی کھوا چڑے گا. یہ ایک مثال ہے. دیتے دیتے یونیورسٹیاں قائم ہو گئیں, ادارے قائم ہو گئے پوری دنیا کے اندر. یہ ہمارے بڑوں کے کام ہیں. ہر طرف ایسے, ہر بزرگ نے محنت کی, ہر ولی نے محنت کی, مریدوں پر, ساتھیوں پر, شاگردوں پر, پھر جا کر دین ترقی پا رہا ہے. لیکن کیسے ہوتا ہے؟ کیسے؟ جب حضور کی محبت سینے میں ہو, رب کا کرم ہو, بندہ مخلص ہو, الحمدللہ مدد ضرور آتی ہے. اچھا اب بس مختصر, جب پہنچے ہیں اسلام آباد میں, یہ بھی لے کر دھرنا, یہ بھی وہاں دھرنا دینے چاہتے تھے, اب یہ بھی وہاں رکنا چاہتے تھے. شام نو ہو گئی بس, کی کہندے نے ہون جی اسی نہیں رہنا, کوئی ہور وچ گل لے. پوچھا گیا, اندر والوں نے پوچھا, اے بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے انہیں بندے جو سن کھانا کتھوں لے آندے؟ اتنے بندے جو تھے کھانا کدھر سے لاتے؟ اتنے بندوں کو کھانا کون دیتا؟ کیسے رہتے, کیسے کھاتے, کیسے پیتے؟ کہا مالدار بندے ہو, اتنا مال ہے. کہتے نہیں, جتنا مال بھی ہو سارا ختم ہو جائے گا, یہ بندے زیادہ ہیں, ان کو نہیں کھلا سکتے. اچھا جی, دھرنے میں ہم بھی تھے, کتنے دن دھرنا چلتا رہا. کاجو بھی کھاتے ہیں, پستے بھی کھاتے ہیں, بادام بھی کھاتے ہیں, مچھلیاں بھی کھا رہے ہیں, بستر بھی آ رہے ہیں, بہترین خوراک غذا مل رہی ہے. یہ کہتے ہیں جی ان کو کون فنڈ کرتا ہے؟ وہ مالک فنڈ کرتا ہے, وہ سرور کائنات کی بارگاہ سے آتا ہے. میرا مالک کرم فرماتا ہے, حضور کے صدقے دیتا ہے. جناب والا ہم دھرنے دیں, قوم کھڑی ہو جاتی ہے,
गुजरांवाला के अंदर हमारे एक साथी, एक मुरीद उठकर 2000 बंदे का खाना ले गया, 3000 बंदों के लिए तौलिया, कपड़े, ये चीजें ले गए। पूछा भाई तू गरीब आदमी है, इतना कुछ कैसे किया? उन्होंने कहा हजरत साहब जितना कुछ भी होता था मेरे पास जमा पूंजी थी, फिर मैंने उसका हिसाब लगाया, फिर भी थोड़ी थी, मैंने जाकर उधार ले लिया। उधार लेकर मैंने कहा अच्छा ये फकीर हैं, हम और तो कुछ नहीं कर सकते, इनकी खिदमत कर दे, मौला राजी हो जाएगा। जनाबे वाला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होते हैं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह कौम को पता है 2 नंबर कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी नादानी है, जिस तर्ज पर कौम खड़ी है उसका हक बनता है, उसको उठना चाहिए। क्या करना चाहिए? उठना चाहिए। एक शेर मैंने अपनी डायरी पर लिखा था और आज ही वो मुझे मिला है, तो मैंने कहा जो मुझे अज़बर वैसे नहीं है तो मैं आपको, जागो जागने से तकदीर जागती है, जागो जागने से तकदीर जागती है, उठो तुम्हारी मंजिल तुमको पुकारती है। जागो जागने से तकदीर जागती है, उठो तुम्हारी मंजिल तुमको पुकारती है। मेहरबानी करके खड़े हो जाओ। और हम तो वो लोग हैं, हम ये बात कहते हैं जो कुछ भी किया हुजूर के सदक़े है, सरकार की मोहब्बत के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों को रब ने कबूल फरमाया। जितने भी कारनामे पीछे भी देख लें, पाकिस्तान बनाने वाले भी सुन्नी थे, हमारे बड़े सुन्नी थे सारे पाकिस्तान। और जो और तबकात हैं और आज हमारे लोगों को दाएं बाएं करने की कोशिश करते हैं, उनके लोग कहते रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि इनके बनाने के गुनाह में, पाकिस्तान के बनाने के गुनाह में हम शामिल नहीं। वो रिकॉर्ड है, बनाया भी हमारे बड़ों ने था, बचाएंगे भी हम खुद। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की मोहब्बत सीने में, वो बंदे को डर नहीं लगता। वो कहते हैं कि जनाब वो आप क्या कर रहे हैं कि जनाब ये तरक्की की राह में आप हायल हैं। अब मैं उनको एक सवाल करता हूं उनसे, जिस रास्ते को तुम तरक्की कह रहे हो ये रुकावट का रास्ता है। तरक्की का रास्ता लिबरलिज्म नहीं, सेकुलर नहीं। ये ना लिबरल दे सकते हैं, ना ये दुनियादार तुझे रास्ता दे सकते हैं कामयाबी का, ना तुझे हम किनार कर सकते। हजूर के ग़ुलामों के साथ लग, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह बरकत दे देगा, खैरें दे देगा। बंदे कहते हैं आप जीतोगे नहीं, तो ये कैसे मुमकिन हम आपके साथ खड़े हो जाएं? अभी लगता नहीं है कि आप इस बार बन जाओ तो वोट ज़ाय हो जाएगा। मैं जिन्ना इमाम हुसैन नूं पाया सी ज़ाय होया है। समझ आई कि नहीं आई? समझ आई कि नहीं आई? जिन्होंने इमाम हुसैन को वोट डाला था वो ज़ाय हो गया। बस मेहरबानी करो, सोचें बदलो। अब नहीं, कब उठोगे? हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद। दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सबको मानता हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा के बाद तेरा कोई लीडर नहीं, तेरे लीडर सरकार ने। तेरा रहबर कोई नहीं, तेरी रहबर सरकार है। तेरे अव्वल मुर्शिद सरकार है। जब कलमा सरकार का पड़ा है, सरकार के नाम पर जो खड़ा हो जाए उसके साथ खड़ा हो जाए। तेरे आगे और क्या करें? कुर्बानियाँ दे देकर कितना कुछ है आपके सामने। हमारे धरने हुए औरत कोई दिखा दे। हम लोग बाहर निकले, कोई दिखा, कहते जी ये बाद में जनाब चले जाएंगे। लोग आ जाते हैं खबरों में। ये मीडिया, ये यहूदियों की साजिश है। ये आपको सच बिल्कुल नहीं दिखाएगा। खबरें पढ़ो, खबरों पर बैठो, टीवियों पर बैठो, मोबाइलों पर बैठो, आपकी तरफ सच नहीं आएगा। अब ये कौम सारी बैठी इधर है और जो कुछ वो कह रहे हैं चुप करके। अच्छा, इसकी एक मिसाल मैं देता हूं। क्या कहते जी कोरोना आ गया तो ये मारन लगा बंदे, हुण खा जाएगा, बंदे मर गए, खत्म हो गए। बंदे सारे डरी पैसन। उन्हें क्या मस्जिद भी नहीं जाना, बंदे नमाजी बंदा मस्जिद जी सुनिया कोरोना आ गया, सुनिया सी हैं जी कोरोना आ गया, इस वास्ते मस्जिद नहीं आए। अच्छा जी, बंदे मस्जिद नहीं वड़े। कोरोना चंगा है जेड़ा मस्जिद नहीं वड़न देंदा, वही बंदा घंटे बाद बाजार सब्जी लाई फिरदा है, वही बंदा गाड़ियां लेता फिरता है, कारोबार करता है। हुण कोरोना कितने गया?
وہ کہتے ہیں جی 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی جناب یہ SOPs پر عمل کر لے, 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ سودا سلف لے سکتے. میں کہ بڑا سیاح کرونا ہے جڑا مارکیٹ نہیں وڑدا مسجد وڑ جاندہ ہے, جڑا اتھے اثر نہیں کرتا اتھے اثر کرتا ہے. اچھا پھر 2 مہینوں کے بعد اس کا اثر کم ہو جائے گا. تانوں غیب دا علم ہے, وہی آندھی ہے تانوں 2 مہینے بعد کم ہو جائے گا. کسی وائرس بیماری کا کہہ سکتے ہیں 2 مہینے بعد کم ہو جائے گی. اچھا اب یہ بھائی ویسے اموات پاکستان پہ چیک کرو, ویسے چیک کرو. اب ڈاکٹروں کو پیسے دیے گئے, ہر مرنے والے کو کہو کرونا ہے, ہر مرنے والے کو کہو کرونا ہے. پہلے بندوں نے دفن کفن ہی چھوڑ دیے, جنازے پڑھنے چھوڑ دیے. اوہ کرونا ہے کرونا ہے کرونا ہے کرونا. گھر بہ کے تنگ ہے کہ پر مرے کرونا, باہر جا کے بہ گئے. حکومت جناب رولے ڈالے اندر چلو, اب وہ باہر بیٹھے. اب پھر یہ تماش بینی 2 سال 1.5 سال چلتی رہی. اس کے بعد جب لوگوں نے مسترد کیا جی ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں, معاملہ ہو گیا ختم. اب پھر انہوں نے کہا جی کرونا آ گیا کرونا آ گیا. بندے کہا کوئی کرونا کوئی نہیں. پھر کیا ہوا, جب ماننا لوگوں نے چھوڑا یہ لوگ بھی جان چھوڑ گئے. اب اس کے بعد نزلہ زکام سب کو ہوتا ہے, کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں, رب کی طرف سے ایک وقت آتا ہے بندہ فوت ہوتا ہے. یہ سارے میڈیا کی سازشیں ہیں, احتیاط کرنی چاہیے, اس کا میں نہیں روکتا, لیکن کم و بیش انسان کو سوچا, تمہاری سوچ میڈیا بنا رہا ہے. اب علماء کے خلاف پروپیگنڈا ہے. دیکھیں جی ایک مولوی نے بچے کے ساتھ فلاں فلاں کر دیا, جڑا سارا دن یونیورسٹی بغیرتیاں ہوندے ہیں وہ نہیں نظر آندی ہے. وہ کسی پر چلا ہے یونیورسٹی میں, جتنے جو بچہ یونیورسٹی گیا ہے ہاتھ کھڑا کر لے. جو بھی یونیورسٹی پڑھتے ہیں, یونیورسٹی جانے والوں میں ایک بندہ بیٹھا ہے, کوئی اور ہے تو ہاتھ کھڑا کر. جس نے FA BA MA یونیورسٹی میں کیا ہاتھ کھڑا کر لے. کوئی ایجوکیشن جس نے دیکھی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے. اچھا جی, میری MPhil ابھی تازہ تازہ ہے لاہور یونیورسٹی سے. اب یہ سر ایسے جھکا کے جانا پڑتا ہے. ہمارے ویکینڈ پر ہماری کلاسیں ہیں, یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا. کلاسیں ہماری ریگولر ویکینڈ پر تھی, یعنی یہ بڑی جو کلاسیں ہوتی ہیں یہ چھٹی کے دنوں میں لگتی ہیں. جب ہفتہ اتوار یونیورسٹی کو چھٹی ہوتی تھی تو ہماری کلاس لگتی ہے. ہفتہ اتوار کو ہماری کلاسیں بڑوں بندوں کی ویکینڈ پر لگاتے ہیں. MPhil اور PhD کی کلاس ایسے لگتی ہے 2 دن ہفتے میں. اچھا پھر اس کے علاوہ مسجد تھوڑی اس فاصلے پر تھی. جب کبھی فیس کے سلسلہ میں یا کبھی ریگولر دنوں میں اور کبھی یعنی سوار منگل بدھ میں جانا پڑتا تو یہ ایسے کر کے جانا پڑتا. لڑکے لڑکیاں بازو میں بازو ڈالے ہوئے, لڑکے لڑکیاں ایسے بیٹھی ہوئی, ایک لڑکا 4 لڑکیاں 4 لڑکے 1 لڑکی. کسی کو نظر نہیں آتا. جتنی بدماشی ہو رہی کسی کو کوئی خبر نہیں. لڑکی 400 لڑکوں کو پڑھا رہی ہے اور 400-300 لڑکیاں لڑکے سے پڑھ رہی ہیں. 60 70 کی کلاس علیحدہ علیحدہ بیٹھی ہے. لڑکے لڑکیاں ایک ڈیسک پر بیٹھی ہیں. استاد ان کو اٹھا کر علیحدہ کرے, ٹیچر یا جو لیڈی ٹیچر ہے وہ علیحدہ کرے تو اس کے ساتھ لڑ پڑتے. ہماری مرضی. ادھر جتنی بدماشیاں ہوں, جو کچھ ہو, میڈیا نہیں دکھائے گا. یہاں یہ بے پردگی, بے حیائی, زنا, بدماشی ہو رہی ہے, یہ روکنا. اگر کسی مدرسے میں بشریت اور انسانیت کے ناطے کمزوریاں ہوتی ہیں, انسان کمزور ہوتا ہے, یہ ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, ہم ان کی پیچھے وہ نہیں کر رہے کہ ان کو ہم ان کا دفاع کر رہے ہو. نہیں, غلط ہے اگر یہاں بھی ہو تو, لیکن کمیاں بیشیاں تھوڑی سی ہو جائیں تو میڈیا دکھا کے اب ہم مولوی NG ہوندے نے, مولوی NG ہوندے نے, مولوی NG ہوندے نے, مولوی ایسے ہوتے ہیں. میرے دوست, مولوی نے تیرا ایمان بچایا. اے بابا جی بھی مولوی سن. اور پھر کھڑے ہونے والے ساتھ میرا بھائی ڈاکٹر ہے, وہ مجھے کہنے لگا میں بھی سمجھوں کہ یہ سارے لوگ سڑکوں پر پڑے ہیں, یہ سارا کچھ کھڑے ہیں, یہ کیوں ایسے لوگ جو ہے نا یہ اتنا کچھ کیسے برداشت کر جاتے ہیں. تو الحمدللہ چٹائیوں پر پڑے رہنے والے, بھوکی روکھی سوکھی کھانے والے, حضور کی محبت سینے میں بسانے والے, دین کی محبت سینے میں بسانے والے, جب وقت آیا تو الحمدللہ سرکار پر اپنا سارا کچھ قربان کر دیا. آؤ وقت ہے اپنے لیے بھی
اور دوستوں کے لیے, احباب کے لیے بھی, یہ جتنے بھی فتنے اٹھیں مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے, مقابلے میں کھڑے ہوں. یہ خوب سے بڑھ کر خوب تر تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہاتھ پہ ہاتھ نہ دھر کے بیٹھا رہے. تھے تو وہ آبا تمہارے تم کیا ہو, اقبال, تھے تو وہ آبا تمہارے آبا بڑے آبا اجداد تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اے انتظار نہ کرو کچھ آوے کوئی نوالا توڑ کے میرے منہ چ پاوے, نہیں بلکہ تو کائنات دے منہ چ ہوا دے نوالے توڑ توڑ کے پا, خدمت کر. تو کھڑا ہو, یہ نہ ہو کہ آ کے تجھے کوئی سٹینڈ کرے, تو دوسروں کو سٹینڈ کر. جتنا ہے آگے مزید بڑھ, مزید بڑھ. دین مصطفیٰ کی شمع جلانے کی بات کر, تاریکیوں کو جڑ سے مٹانے کی بات کر. لبرل تو نہیں نکلے, آنٹیاں تو نہیں نکلی, کیونکہ تربیت نہیں تھی. بزرگوں نے اپنے مریدوں کی تربیت کی, خود اگر نہ آ سکے کوئی مجبوری کے تحت, لیکن اولاد, مرید, روحانی بچے شاگردوں کی صورت میں الحمدللہ پورے پاکستان میں ساتھ کھڑے. اسی لیے کہا اب آخری جملے جو بول رہا ہوں, بابا جی نے ہمیں کیا سر اٹھا کر جینا سکھایا ہے. الحمدللہ پہلے بھی غیرت مند, اگر سو گئے تھے پھر بابا جی نے آ کے پھر چنگاری عشق کی لگا دی. نہ سر جھکا کر جیے, نہ منہ چھپا کر جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے. اگر 2 دن کم جیے تو اس میں عجب کیا. بندے کہتے ہیں تسی مر جاؤ گے تو کی ہو جائے گا. ممتاز قادری بھی تو ٹوری گئے نے, لیکن غیرت نال گئے نے. ٹھیک ہے جی, بابا جی بھی تو ٹوری گئے نا, بابا جی پہ ہوندی. اگر 2 دن کم جیے تو اس میں عجب کیا. اسی اروڑیاں تے نہیں مرے, شراباں پی کے نہیں مرے, زانی ہو کے نہیں مرے, بے دین ہو کے نہیں مرے, حضور دے غلام ہو کے مر رہے ہیں, دین پر پہرا دے کے مر رہے ہیں, دین کی باتیں کرتے کرتے مر رہے ہیں, تسبیح ذکر درود پڑھتے مر رہے ہیں, اور دین کا پیغام لبیک یا رسول اللہ کے نعرے مارتے مارتے دنیا سے جائیں گے. وہ کہا تھا نا, وہ اعلیٰ حضرت کے پاس دے کر گیا کوئی عورت دے کر گئی بچہ, حضرت صاحب انہوں پڑھایا کرو. اللہ والے کو کوئی جائے نا تو پھر اللہ علیہ اپنی رنگ چڑھ دینے, اپنے رنگ چھڑ دینے. جناب اب جب وہ بچہ دے کے گئے تو حضرت صاحب نے بچے کی ڈیوٹی لگائی, پتر کچھ پڑھیا بھی کر تو خدمت بھی کریا کر. وہ بچہ جوتا رکھ دے, پانی آگے رکھے, خدمت کرے. اس کے بعد یوں وقت چلتا رہا. ایک دن حضرت آئے تو کیا سنیو, میں نے نا ایک نعت لکھی. کیا پتر یہ بہت بڑا کام ہوندہ ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. کہ سنے ایک نظر ویکھ لو, بس ایک نظر ویکھ لو, میں بھی لکھی. اللہ والوں کے پاس رہیں گے تو نعتیں لکھیں گے, اللہ کرے سمجھ آ جائے. جی یہ فلاں پارٹی, میں کہ ساڑی سرکار والی پارٹی, سارا نہ ہلا زبان ہلا. ہماری پارٹی, ہماری حضور والی پارٹی, کوئی پارٹی نہیں. اگر بابا جی کو مانا تو حضور کی وجہ سے, اگر کسی ولی کو مانا سرکار کی وجہ سے. ہماری لیے پرائرٹی سب سے آگے, جو ہمارے سب سے اولیت ہے وہ حضور کی ذات ہے. اگر جو سرکار کا غلام ہے, ہمارا امام ہے, اعلیٰ حضرت کیوں ہوتی ہے, بابا جی کیوں ہوتی ہے, شاہ نورانی کیوں ہوتی ہے, وہ حضور کے غلام بنے, ہم ان کے غلام ہو گئے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ, بیٹا نعت بڑی چیز ہوتی ہے, کیسے لکھ لی؟ کہ حضور آپ کے ساتھ بیٹھتے رہے, آپ کو دیکھا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ میں بھی عشق کی شمع روشن ہو گئی ہے. آپ نے پڑھا وہ جناب, وہ جمیل الرحمن قادری آپ کا نام ہے, آپ نے وہ نعت پڑھی, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام,
اگے سارے نو آندی جے زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. میں ہوں سنی جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. ہاتھ نہ چکی ثواب نہ ہو جائے. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. میں کیوں کہا؟ اسی لیے الحمدللہ پارٹیوں والوں کو جناب مبارک پارٹیاں. ہماری پارٹی یہ ہے, ہم جب اللہ والوں کے ساتھ لگتے ہیں, ہماری زندگی بھی حضور کی محبت میں, ہمارا لاشا بھی پڑا ہوگا تو کہے گا الصلاۃ والسلام. میں ہوں سنی جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. آؤ اٹھو, وقت ہے اس سے پہلے کہ پچھتائے, ہائے کیا ہو گیا, ہائے بے ایمان ہو کے مر گئے, بے دین ہو کے مر گئے. وقت ہے, وقت ہے. یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت کچھ کر لیں گے, ہم یہ ضرور کہتے ہیں ہم حق پر کھڑے ہیں. بابا جی سے کسی نے کہا تھا, بابا جی اب جب حملہ سامنے ہو رہا ہے تو لوگ فوجیں سارا کچھ یہ لے کے, یعنی ادارے کیا کہتے ہیں, ایف سی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں جو پولیس والے کے ساتھ اور کچھ, ہاں رینجر وغیرہ یہ آ گئی ہے. یہ حضرت صاحب شیل بھی مار رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں, ہمارے لوگ کام ہو گئے. آپ کیا فرماتے؟ تو اب ایسا کرنا چاہیے, یہ کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہیں, صلح صفائی کر رہے ہیں, تو بعد میں بندے لے آ کر نا پھر ایسا ان پر چڑھائی کریں گے. بابا جی نے لفظ فرمائے, پتر زیادہ بندیاں نال کامیابی نہیں ہوندی, خلوص نیت نال کامیابی ہوندی. ڈٹ جان نال. کہا بدر وچ کنے کوئی زیادہ بندے سن, احد میں بندے زیادہ تھے. جناب والا بندوں پر نہیں رکھی ہوئی, اکثریت پر نہیں, اخلاص پر بات ہے, خلوص پر بات ہے. بندہ کلا بھی ہوئے, نیت اچھی ہوئے, ڈٹ کے کھڑا ہو, اسلام پر کھڑا ہو, حضور کی محبت میں کھڑا ہو. اگر کلا ممتاز قادری بھی ہوئے نا, دنیا نو نت پا کے رکھ دیندا ہے. بابا جی کی تصویر لگاؤ, کلے بابا جی دی, اب پوری دنیا میں کسی کی تصویر لگاؤ, پابندی نہیں. بابا جی کی تصویر لگا لے جناب, آنکھوں پر, کانوں پر, جناب والا الفاظ پر تصویر لگے, آئی ڈی اڑ جائے گی. کیوں؟ ان لوگوں کی تقریریں نہ سنی جائیں, بندوں کو کچھ ہو جاتا ہے. اللہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو چند لمحے آپ کے ضرور زیادہ لیے, یہ بھی مجھے مجبور سمجھنا عشق کی بدولت, لیکن میں پہلے سے روکنا چاہتا تھا, لیکن آپ کی محبت اور رب کی عطا سرکار کے کرم سے کچھ لمحے زیادہ ہو گئے. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب